اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ان ربک للذین ہاجروا، ہجرت کا ذکر پہلے بھی آیا تھا، اب پھر آیا ہے۔ پھر آپ کا رب ان کے حق میں کہ جنہوں نے ہجرت کی من بعد ما فتنوا، جبکہ انہیں تکلیفیں پہنچائی گئیں، جبکہ انہیں فتنوں میں ڈالا گیا، جبکہ انہیں پرسیکیوٹ کیا گیا، تو اس وقت انہوں نے اگر ہجرت کی ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد بھی کیا، وصبروا، اور صبر کیا، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو ان کی ان تمام جو بھی سرفروشیاں اور جو جانثاریاں ہیں ان کے طفیل اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے حق میں غفور اور رحیم ہے۔ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن کے یعنی قیامت کے دن ہر جان آئے گی اپنی طرف سے مدافعت کرتے ہوئے۔ ظاہر بات ہے کہ ہر جان چاہے گی کہ میری جان چھوٹے، مجھے بچایا جائے، جہنم سے بچایا جائے، جو بھی عذر پیش کر سکتی ہو وہ پیش کرے گی۔ وتوفی کل نفس ما عملت، لیکن پورا دے دیا جائے گا ہر جان کو جو بھی کچھ اس نے کمایا ہوگا، وہم لا یظلمون، اور اس پر کوئی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے ایک بستی کی، کانت آمنۃ مطمئنۃ، وہ بڑے امن میں تھی اور مطمئن تھی، سکون، امن کا گہوارہ۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، آتا تھا اس کے پاس رزق اس کا ہر طرف سے، چاروں طرف سے رزق چلا آتا تھا، رغد با فراغت۔ فکفرت بانعم اللہ، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، کفران نعمت کیا۔ فاذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر پہنا دیا، اڑھا دیا لباس بھوک کا اور خوف کا، بما کانوا یصنعون، ان کے کرتوتوں کے باعث۔ اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں، ایک تو یہ کہ ایک عام تمثیل ہے، ایک یہ کہ اس سے مراد جو ہے سبا کی قوم جس کا ذکر ہم پڑھیں گے آگے چل کر سورہ سبا کے اندر، اس کا تذکرہ ہے۔ ایک رائے یہ کہ یہ مکے کا ذکر ہو رہا ہے کہ حضور کی آمد کے بعد، جیسا کہ قاعدہ کلیہ ہم سورہ انعام میں، سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں، رسول کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے اوپر چھوٹے عذاب آتے تھے آخری عذاب سے پہلے، تو قحط کا عذاب پڑا تھا، اور عرب میں اس میں مکے میں بہت ہی اجناس کی کمی ہو گئی تھی، بہت وہاں پر تنگی تھی، تو اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ شہر جو ہے مکہ بڑا آرام سے تھا، امن میں تھا، امن کا تو گہوارہ ہے ہی ہمیشہ سے، مطمئن تھا، اور رزق چلا آتا تھا، ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں، قافلے آ رہے ہیں، حاجی آ رہے ہیں، عمرے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، چیزیں لے کر آ رہے ہیں، جانور جو ہیں وہ قربان ہو رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے وہ قربان ہونے والے جانوروں کا گوشت کہاں جاتا تھا؟ یہ اہل مکہ ہیں، یہ اس کو کھاتے تھے، تو یہ ساری رزق ان کے پاس فراوانی چلا آتا تھا، لیکن اس شہر کے لوگوں نے پھر اللہ کی نعمت کا، انعامات کا انکار کیا اور کفران نعمت کیا، تو اللہ نے انہیں خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا ان کے کرتوتوں کے سوائے بس۔ اسی آیت کے حوالے سے میں نے یہاں کراچی میں تقریریں کی تھی، کافی پرانی بات ہے، جب کراچی میں جو حالت ہو گئی تھی، کہاں یہ عروس البلاد کراچی، پھر یہاں کی فراوانی، ہر طرح کا پورے پاکستان میں جو پھل بہترین ہوتا ہے وہ یہاں آپ کو ملتا ہے، یہاں سستی چیزیں ملتی ہیں، یہاں جابز ہیں، کام ہے، لیکن پھر یہ ایک زمانہ جو کراچی پر گزرا ہے، خدا نہ کرے پھر دوبارہ آ جائے، لیکن ایک دور تو ایسا آ گیا تھا کہ اذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف، بھوک اور خوف، کاروبار ٹھپ، اور بد امنی، ڈاکے، کڈنیپنگز، قتل و غارت، وہ جو حال اس کراچی کا ہو گیا تھا اس کو ذرا یاد کیجئے، بالکل وہ نقشہ ہے یہ۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون۔ تو یہ ایک عام تمثیل بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ کراچی کی اس وقت کی صورتحال پر منطبق ہو گئی، لیکن یہ کہ تفسیر کے حوالے سے اور جسے تعویل خاص ہم کہتے ہیں، اس میں یہ یقیناً اشارہ ہے مکے ہی کی طرف۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ، ان کے پاس ان کے رسول آئے، انہوں نے جھٹلا دیا ان کو، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو عذاب نے انہیں آ پکڑا اور وہ ظالم تھے، گناہگار تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، تو اے مسلمانوں کھایا کرو جو بھی اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے جو حلال ہے اور جو پاک ہے کھایا کرو۔ وَاشْكُرُوا نعمت اللہ، پھر نعمت کے لفظ کو نوٹ کیجئے، یہ جو نعمت کے ذریعے سے، اللہ کی نعمتوں کے حوالے سے یہ صورت جو ہے ان کا تذکرہ، مختلف انواع و اقسام کی نعمتیں، مختلف جو دائرے ہیں زندگی کے، ان کے حوالے سے۔ وَاشْكُرُوا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم واقعتاً اسی کی بندگی کرتے ہو۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اللہ تعالیٰ نے حرام تو تم پر کیا ہے کھانا مردار کا اور خون کا
اور خنزیر کے گوشت کا، اور جو جس پر کہ پکارا گیا ہو اللہ کے سوا کسی اور کا نام۔ یہ آیت کئی دفعہ آ چکی ہے، اب اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، کوئی شخص اضطرار میں ہو، جان پر بن گیا ہو بھوک سے اور مر رہا ہو، تو اگر وہ نہ تو اس کی طلب اس کے اندر ہو، نہ جو کم سے کم چیز جتنی کہ کھانے سے جان بچائی جا سکتی ہے اس سے وہ اضافی اور اس سے آگے بڑھے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ اس کے حق میں غفور الرحیم ہے۔ ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، اور دیکھو اپنی زبانوں میں جیسے منہ میں آئے نہ بک دیا کرو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تم جو اپنی منہ سے کہہ دیتے ہو، اپنی زبانوں سے جو چاہ کہہ دیا، تو یہ بغیر دلیل کے بغیر سند کے نہیں۔ اللہ تعالی یہ حلت اور حرمت، تحلیل اور تحریم، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ ولا تقولوا لمن تصف السنتكم الكذب، یہ جھوٹ جو اپنی زبان سے نکال دیتے ہو، هذا حلال وهذا حرام، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، لتفتروا علی اللہ الکذب، تاکہ تم اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرو۔ ان الذين يفترون علی اللہ الکذب لا يفلحون، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کریں گے وہ فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع قلیل، یہ سب برتنے کا سامان ہے، دنیاوی ضروریات ہے، تھوڑی سی دیر کے لیے فائدہ اٹھا لو، ولہم عذاب علیم، پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، اور یہودیوں پر ہم نے بعض چیزیں حرام کر دی تھیں جن کی کہ تفصیل ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، یہ آ چکا ہے اس سے پہلے، کہ ان کے لیے ایک تو یہ کہ حضرت یعقوب نے چونکہ اونٹ کا گوشت اپنے اوپر خود حرام کر لیا تھا تو وہ معاملہ چلتا رہا۔ اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ جو چربی ان پر حرام کی گئی تھی مختلف چیزوں حیوانات کی۔ وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ یہ ظلم انہوں نے خود اپنے اوپر ڈھائے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر آپ کا رب ان لوگوں کے حق میں کہ جو کہیں غلطی سے، جہالت سے، نادانی سے، جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی برا کام کر بیٹھے، ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا، پھر وہ توبہ کرے اور وہ اصلاح کر لیں، اس غلط کام کو چھوڑ دیں، حرام خوری سے باز آ جائیں، غلط کام جو ہے تج دیں ان کو۔ ان ربک من بعدہا، اگر وہ یہ شرطیں پوری کر دیں تو پھر آپ کا رب اس کے حق میں بھی، ان کے حق میں بھی غفور اور رحیم ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا، یقیناً ابراہیم ایک امت تھے۔ اب یہ لفظ امت سمجھ لیجئے،